ہوگا نہ ہی اس کا مینڈیٹ ہوگا کہ وہ ان پروسیڈنگز کی بابت کوئی اپنی فائنڈنگ دے. اس نے ان 4 ایشوز کے اوپر اپنی انڈیپینڈنٹ تحقیق کرنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی گوش گزار کیے. آج 15 جولائی اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حکومت خود جو ہے اس کے راستے میں آڑے آ رہی ہے. ایک عبداللہ شاہ کیس میں جبکہ عدالت کا فیصلہ تھا کہ ایک انکوائری کی جائے، اور یہاں میں یہ بتا دوں کہ جس ڈویژن بینچ نے جس عدالتی حکم کو معطل کر دیا تھا انٹرا کورٹ اپیل میں، اس کا اس فیصلے سے تعلق نہیں تھا کہ عبداللہ شاہ کیس میں انکوائری کی جائے. انٹرا کورٹ اپیل کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا کہ کمیشن بنایا جائے جو ان 4 چیزوں میں تحقیقات کرے جن کا ذکر وڑائے صاحب نے کیا ہے، اس پر انٹرا کورٹ اپیل میں سٹے ہو گیا تھا. لیکن عبداللہ شاہ کیس میں سٹے نہیں تھا. تو میں اربابان اختیار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کیس FIA کے پاس ہے تو اس پہ جلد از جلد تحقیقات کی جائے. اور میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے جو تھوڑی پہلے آپ نے سنا کہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کا جو رویہ رہا، میں نے خود جب 17 جولائی کو میٹنگ تھی تو میں نے 2 روز پہلے سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ کے ہاں پرسوں جو میٹنگ ہے اس میں بلاسفیمی کیس شامل ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ شامل نہیں ہے. وہ تھا لیکن کسی طاقتور وزیر کے کہنے پر نکال دیا گیا. یہ پہلی بار اس ملک میں اس گینگ کو آشکارا کیا گیا ہے. پہلے اسپیشل برانچ نے، پھر NCHR نے، پھر یورپین یونین نے. اب مفر نہیں ہے، اب اس سے مفر نہیں ہے. لازمی ہے کہ اب اس میں تحقیقات کی جائے. اور میں عدالت عالیہ کے ڈبل بینچ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو 1 سال ہوا ہے اس کے رو کے رکھا ہے، اب اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ سنگل بینچ کے فیصلے کے مطابق ایک کمیشن بن جائے. اور اس کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس میں کون کون شامل ہوگا، اور ان کے ٹرمز آف ریفرنس بھی بتا دیے گئے ہیں. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ بلاسفیمی قانون پہ نظر ثانی کرو. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عدالتوں نے یہ فیصلے کیے ہیں ان کو ریورس کر دو. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تحقیقات کرو کہ کیا واقعی ایسا کوئی گینگ ہے، کیا واقعی ایویڈنس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور سیاسی جماعتیں بھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی، تو ہم سب کو اہل آواز بننا چاہیے. ہم اہل آواز بنیں گے تو اہل اقتدار آواز سنیں گے اور شاید آگے پھر بات کر سکیں. تو اہل آواز بنیں. فرض اللہ باب صاحب، آپ سے ایک سوال ہے. اس جمعے کو اپنا کیا کہ محمدیہ مدرسہ یہاں سامنے، یہاں میری نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک شخص جس کا نام مشاہد مسیحی تھا، وہ مسیحی ٹرسٹ چلاتا تھا ماضی میں، وہ مسلمان ہوا ہے. تو وہ مسلمان ہونے کے بعد وہ جو ہے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھ پہ 2 حملے ہو چکے ہیں مسیحی برادری کی طرف سے، اور میرے خاندان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور میں اس ٹائم پہ رہ رہا ہوں ہارون چوک راولپنڈی میں. تو میری داد رستی کی جائے اور مجھے جو ہے مطلب جو ہے اس بارے میں جو ہے میرا ساتھ دیا جائے. تو اس کے بارے میں یہاں میں سمجھتا ہوں جو ہے ایکٹیوسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انسانی حقوق والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر میرے پاس موجود ہے. ماضی میں وہ بندہ مسیحی ٹرسٹ چلاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ابھی بھی وہی مسیحی ٹرسٹ اس کے نام پہ ہے. تو اس بارے میں اگر وہ آپ سے رابطہ کیا جائے آپ لوگوں سے، تو کیا اسے کوئی خاطر خواہ، جس طرح بھی یہ ہماری بہن جو ہے یہ بتا رہی ہیں کہ خود مسلمان ہے لیکن ان کے اوپر بھی کیس ہوا ہے،
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر وہ بندہ آپ سے رابطہ کرتا ہے تو کوئی انہیں کوئی ہیلپ مل سکتی ہے؟ سر اگر میرے پاس کوئی شخص بھی آئے گا جس کے بنیادی انسانی حقوق پامال جو ہے تو میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. وکیل صاحب آپ اس کے علاوہ یہ ایک انفرادی کیس ہے, اگر اس کے حقائق آپ کسی بھی وکیل کو یا کچھ دیں تو وہ فردر اس پہ آپ کو اسسٹ کرے. اگر آپ اس کو رپیل نہیں کر سکتے تو اس کے اندر امینڈمنٹ کریں. دیکھیں ہم نے یہ بھگتا ہے, عورتوں نے پاکستان میں ضیاء الحق کے لائے ہوئے قوانین میں جو حدود آرڈیننس کا قانون تھا جس میں ہزاروں عورتیں جیلوں میں ڈالی گئی تھیں, اس کے اندر پھر ایک امینڈمنٹ مطلب 26 سال کی ایڈوکیسی کے بعد جب پھر یہ مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا جس میں صرف پروسیجرل تبدیلی ہوئی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پولیس کے پاس چلے جاتے تھے عورتوں کے خلاف کمپلین کہ جی یہ اس کا مجھے شک ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی زنا کر رہی ہے یا کچھ, تو وہ نان ویلیبل افینس ہوتا تھا, پولیس ان کو پکڑ کے اندر کر دیتی تھی اور پھر وہ عورتیں سال ہر سال جیلوں میں پڑی رہتی تھی. اور صرف یہ ایک معمولی سا انہوں نے پروسیجرل چینج کیا کہ بھائی پولیس کے پاس کیس رجسٹر نہیں ہوگا, آپ سول جج کے پاس جائیں گے اور اگر وہ آرڈر کرتا ہے اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے غلط جو ہے الزام لگایا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے قذف کا قانون لگ جائے گا اور وہ بندہ بھی گرفتار ہوگا. آپ یقین کریں اس پروسیجر کے بعد پاکستان میں حدود آرڈیننس میں عورتوں جیلیں کیس بلڈ کرنے کے لیے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جناب ہم کسی کی حمایت کیوں کریں اور کسی کی مخالفت کیوں کریں, خاص طور پہ اس طرح کا جو سینسٹیو ایشو ہے مذہبی حوالے سے, سماجی حوالے سے. سو ان کے لیے یہ ایک ہمبل سی جسے ریکویسٹ ہے. ابھی ہم آپس میں یہ بات بھی کر رہے تھے طارق صاحب کے ساتھ کہ کتنا میڈیا یہ پریس کانفرنس ہے اور کتنا میڈیا اس کو کور کرنے کے لیے بیٹھا. آپ دیکھیں سوشل میڈیا ظاہر ہے جو لوگ ہیں ٹاسک سینسٹیو ہیں ان اے وے, کہ میڈیا کی بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سوسائٹی کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے آپ کے لوگ, یہ خلا سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ کسی دوسری سوسائٹی کے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ کنونشنل اسٹینڈرڈ جو ایوریج مڈل کلاس پاکستانی ہے, یہ بیسک آپ کوئی بہت ہی الٹرا ماڈ یا کوئی بہت ہی کوئی آپ ان کو اگر آپ ملیں تو اس طرح لیڈرس ٹائپ کوئی معاملہ نہیں ہے.